بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایران کا ویانا مذاکرات بحال کرنے کا اعلان۔ بھارتی آرمی نے ابھینندن کو بالا کوٹ کا ہیرو قرار دے کر ترقی دے دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی چائنا اور روس پر کڑی تنقید۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ افغانستان میں اب ڈالرز استعمال نہیں ہوں گے۔ چائنا میں بچوں کی ماؤں کے لیے ایک نئی ایجاد۔ بلی نے ننھے بچے کی مشکل آسان کر دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے کہا ہے کہ مشترکہ جامع پلان آف ایکشن JCPOA کے نام سے معروف 2015 جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا مذاکرات 29 نومبر سے دوبارہ شروع ہوں گے۔ ایران اور یورپی یونین نے نومبر میں مذاکرات کی بحالی پر اتفاق کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ پابندیاں ہٹانے کا معاملہ اور متعلقہ فریقوں کی جانب سے مشترکہ جامع پلان آف ایکشن پر مکمل عمل درآمد اور معاہدے کی عائد کردہ ذمہ داریاں اس بات چیت کا اہم ایجنڈا ہوں گی۔ دوسری طرف امریکہ نے آئل ٹینکر قبضے میں لینے سے متعلق ایران کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ادارے پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں آئل ٹینکر قبضے میں لینے سے متعلق ایرانی دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے آئل ٹینکر کو روکنے کے لیے ہیلی کاپٹر سے پیچھا کرنے سمیت تصادم کے الزامات غلط ہیں۔ امریکی آرمی نے کسی بھی ایرانی تیل بردار جہاز کو قبضے میں نہیں لیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکہ نے بحر عمان میں ایرانی آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی کوشش کی، جس کو ایرانی آرمی نے ناکام بنا دیا۔ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کی سرگرمیوں سے خطرہ ہے، جس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی کا کہنا ہے کہ ایران کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی سرگرمیاں اچھی نہیں ہیں، یہ تخریب کاری کے دائرے میں آتی ہیں، اس سے امریکی مفادات کو خطرات ہیں، جس کا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم صدر جو بائیڈن جو ہدایات دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ جنرل مارک ملی نے کہا کہ افغانستان میں امریکی آرمی کی ایک بار پھر تعیناتی ممکن نہیں ہے، تاہم اس پر ایوان صدر کی جانب سے غور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان سے امریکی اور افغان شہریوں کو باہر نکالنے کے لیے طالبان سے بات چیت جاری ہے۔ انڈین ایئر فورس نے درہ اندازی کی ناکام کوشش کے بعد پاکستان میں حراست لیے جانے والے ونگ کمانڈر ابھینندن کو بالا کوٹ ایئر اسٹرائیک کا ہیرو کہتے ہوئے ترقی دے دی۔ بھارتی ایئر فورس کا یہ عہدہ آرمی کے کرنل کے مساوی ہوتا ہے۔ بھارت میں ہیرو قرار دیے جانے والے ابھینندن پاکستان میں حراست کے دوران یہاں کی چائے کو بہترین قرار دے چکے ہیں۔ میرا خیال یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 27 فروری 2019 کو فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان نے 2 انڈین جنگی طیارے مار گرائے تھے۔ پاکستانی حدود میں گرنے والے MiG-21 کے زندہ بچ جانے والے پائلٹ ابھینندن کو حراست میں لے لیا گیا تھا، جسے 2 روز بعد وزیر اعظم عمران خان کے احکامات پر رہا کر دیا گیا تھا۔ پاکستان ایئر فورس نے 27 فروری کو بھارت کے لیے سرپرائز ڈے قرار دیا تھا، جبکہ پاکستان کی جانب سے بھارتی پائلٹ ابھینندن کی رہائی کا اقدام دنیا بھر میں سفارتی سطح پر سراہا گیا تھا۔ ابھینندن نے خود بھی ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ پاک آرمی انتہائی پروفیشنل آرمی ہے، میں ان سے متاثر ہوا ہوں۔ پاک آرمی کے جوانوں نے مجھے ریسکیو کیا۔ پاکستان آرمی کے 2 لوگ آئے، ایک کیپٹن تھا، اوپر سے نیچے آتے ہوئے پیراشوٹ سے مجھے دونوں ملک میں کچھ فرق پتہ نہیں چلا۔ گرا تھا لیکن پتہ نہیں تھا کہ میں پاکستان میں ہوں یا انڈیا میں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر چائنا نے ماحولیاتی امور پر مثبت اقدامات اٹھائے تو امریکہ بھی پابندیوں کے حوالے سے نرم رویہ اپنائے گا۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی پر ہونے والی عالمی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پر چائنا اور روس کے صدر کی بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی صدر نے چائنا اور روس کے صدور پر غیر حاضری پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ دنیا کی بقا کو درپیش سب سے بڑے مسئلے پر کیسے کوئی راہ فراغ اختیار کر سکتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ماحولیاتی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر چائنا موسمیاتی تبدیلی اور تغیر پر اقدامات کی یقین دہانی کرے تو امریکہ بھی پابندیوں پر لچک دکھائے گا۔ امریکی صدر کی چائنا پر کڑی تنقید اپنی جگہ دوستو، لیکن چائنا نے پچھلے سال ہی آلودگی کو 2060 تک صفر کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ تاہم ماہرین اس پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے اسے ناقابل عمل منصوبہ قرار دیا تھا۔ واضح رہے دوستوں کہ گلاسگو میں ہونے والی عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں 120 ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی اور عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود رکھنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ سپریم کورٹ میں پاناما معاملے پر کیس لڑ رہا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ قطری خط نہیں، ریسکیو 1122 ہے، اسلام آباد بڑے بڑے لوگوں کا ہے، اور دوسرا وہ اسلام آباد ہے جہاں غریب لوگ پلتے ہیں۔ اسلام آباد میں بلند و بالا عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، کثیر المنزلہ عمارتوں میں آگ بجھانے کے لیے ٹیم کا ہونا ضروری ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اصل دین انسانیت کی خدمت اور انسانوں کی جان بچانا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مجھ سے سعد رضوی کی بات چیت فرانس کے مسئلے پر ہوئی تھی۔ تحریک لبیک سے معاملہ دو وزراء دیکھ رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے۔ ریلوے موج کی وزارت تھی، جب تک ٹرین نہ گرے تب تک کوئی نہیں پوچھتا۔ وزارتیں آنے جانے والی چیز ہیں، 40 سال سے وزیر ہوں اور یہ میری 15ویں وزارت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ دوسری طرف شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کا ریلیف پیکیج مسترد کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حکومت کے وعدوں اور بجٹ کی طرح ان کے نام نہاد ریلیف پیکیج بھی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اب قوم سے خطاب پر اعتراف کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا۔ جب پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی گیس کی قیمت بڑھے گی تو مہنگائی کیسے نہیں ہوگی؟ شہباز شریف نے کہا کہ جس حکومت کے بجٹ اعداد و شمار ناقابل اعتبار ہوں، اس کی کسی بات کو سنجیدہ سمجھنا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ ریلیف اور پی ٹی وی دو متضاد چیزیں ہیں۔ مہنگائی کا تاریخی ریکارڈ قائم کرنے کے بعد خطاب کی نہیں، ناکامی کے اعتراف کے ساتھ استعفیٰ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوم کو یہ سبق یاد ہو چکا ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہے۔ طالبان حکومت کی جانب سے افغانستان میں غیر ملکی کرنسی کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، تاہم طالبان کے بیان میں واضح طور پر کسی ایک کرنسی کا نام نہیں لیا گیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق طالبان حکومت نے افغانستان بھر میں ہر قسم کے لین دین میں غیر ملکی کرنسی کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ افغانستان کی کرنسی زوال کا شکار ہے، جبکہ افغانستان کے بیرون ملک موجود اثاثے بھی منجمد ہیں۔ ملک کی ہچکولے کھاتی معیشت میں بینک نقدی کے فقدان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور بین الاقوامی برادری اب تک نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ ملک میں زیادہ تر لین دین امریکی ڈالرز کے ذریعے کیا جا رہا ہے، جبکہ جنوبی سرحدی تجارتی راستوں سے ملحقہ علاقوں میں پاکستانی روپے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم طالبان نے اعلان کیا ہے کہ اب سے اگر کسی نے مقامی تجارت کے لیے بین الاقوامی کرنسی کا استعمال کیا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ملک میں لین دین کے لیے افغانی کرنسی کا استعمال کریں۔ چائنا میں بچوں کے سر مکمل گول بنانے کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے، اور اب والدین اپنے بچوں کے سر کو گول شکل میں ڈھالنے والے ہیلمٹ اور ٹوپیوں پر ہزاروں ڈالرز خرچ کر رہے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا میں جس کا سر جتنا گول ہوگا وہ اتنا ہی خوبصورت تصور کیا جاتا ہے۔ اب والدین ایسے مخصوص تکیے اور ہیلمٹ خرید رہے ہیں جو ان کے نزدیک بچوں کے سر کو خاص دائرے کی شکل میں ڈھال سکتے ہیں۔ اس کے لیے قیمتی ہیلمٹ نما سانچے بھی خریدے جا رہے ہیں۔ ان آلات کی فروخت اب باقاعدہ ایک بہت بڑا کاروبار بن چکی ہے۔ والدین کی بڑی تعداد آن لائن یا دیگر دکانوں کا رخ کر رہی ہے۔ ان میں سے سب سے مشہور شے ہیلمٹ ہے جو ان کے خیال میں چپٹے سر والوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو رہا ہے۔ والدین دن میں کئی گھنٹوں تک بچے کے سر پر ہیلمٹ نما سخت ٹوپی منڈے رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں اوائل عمر میں بچوں کا سر نرم ہوتا ہے اور ٹوپی نما ہیلمٹ پہننے سے وہ خاص شکل میں ڈھل سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک خاتون نے اس ایجاد کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک معجزاتی ایجاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ان کے بچے کا سر بالکل گول ہو گیا، جس پر انہیں خوشی ہے۔ اسی طرح ایک اور خاتون نے بتایا کہ ان کا سر پیچھے سے چپٹا تھا، جس کی وجہ سے اسے مذاق کا نشانہ بنایا گیا اور وہ اب نہیں چاہتی کہ ان کی اولاد بھی اس تکلیف یا مذاق سے گزرے۔ آپ نے انٹرنیٹ پر اکثر اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں بچے کچن میں کوئی نہ کوئی حرکت کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کی مدد کے لیے وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی ہی ویڈیو ہے جہاں بلی نے ننھے بچے کی مشکل آسان کر دی۔ سوشل میڈیا پر ننھے بچے اور بلی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ننھا بچہ فریج کے اوپر سے کوئی کھانے کی چیز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ بلی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ کافی کوشش کرنے کے بعد ننھا بچہ بلی سے مدد مانگتا ہے۔ ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ مدد مانگنے پر بلی فوراً فریج کے اوپر چڑھ کر کھانے کی چیز زمین پر پھینک دیتی ہے، جس کے بعد بچہ اسے اٹھا لیتا ہے اور بلی کے سر پر ہاتھ بھی پھینکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے بلی اور ننھے بچے کی دوستی کو سراہا جا رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔